بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 پر ہم پہنچے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن آپس میں بھائی ہیں اور اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو اور تقوی اختیار کرو، شاید تم خدا کی رحمت حاصل کر سکو۔ یہاں اس آیت میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ کہا گیا کہ مومن آپ کے بھائی ہیں، یعنی تین پارٹیاں ہو گئی ہیں، دو آدمی جو آپس میں جھگڑے ہیں، تیسرا جو صلح کروا رہا ہے، یہ تینوں آپس میں بھائی۔ جو توقع اور جو رویہ آپ کا اپنے بھائیوں سے ہونا چاہیے، مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے، بلکہ یہ جو ایمان کی طاقت ہے، ایمان کا جو بھائی اور برادری ہے، یہ عام برادری سے سٹرانگ ہے اور زیادہ جو ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو برادری ہے، عام برادری ہے، ایک دوسرے کا بھائی ہونا ہے، نسبی لحاظ سے بھائی ہونا ہے، رشتے کے لحاظ سے بھائی ہونا ہے، یہ ایک حد تک اس دنیا میں رہے گا۔ آخرت میں یہ برادری ختم ہو جائے گی، لیکن جو دینی برادر ہونا ہے، دینی بھائی ہونا ہے، وہ سٹرانگ ہے۔ اور دوسرا پھر یہاں پر قرآن نے جو تشبیہ دی ہے، جو رشتہ بیان کیے، وہ بھائی کا رشتہ بیان کیے، باپ اور بیٹے کا رشتہ بیان نہیں کیا۔ اور دوست اور دوسرے دوست کا آپس میں تعلق ہے، وہ بیان نہیں کیا، بھائی کا رشتہ بیان کیا۔ اس کی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بھائیوں میں جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے، دوسرا یہ دو طرفہ ہوتا ہے، تیسرا یہ فطرت کی بنیاد پر ہے، چوتھا ان بھائیوں کی جو اوریجن ہے، والدین ہے، وہ ایک ہیں، اور اسی بنیاد پر یہ کہا گیا حدیث میں کہ ایک بھائی، دینی بھائی، دوسرے بھائی کی نسبت دو ہاتھوں کی طرح ہے۔ جس طرح ایک ہاتھ دوسرے کو دھوتا ہے، اس کو صاف رکھتا ہے، اس طرح بھائی کو بھی چاہیے کہ اپنے بھائی کا خیال رکھے۔ اور اس آیت میں کہا گیا ہے کہ صلح قائم کرو بھائیوں کے درمیان، صلح بناؤ دو بھائیوں کے درمیان، اور ساتھ تقوی اختیار کرو۔ یہ صلح کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر ہونی چاہیے، یعنی اخلاقی بنیادوں پر ہونی چاہیے، انصاف کی بنیادوں پر ہونی چاہیے، اور ایسا کوئی کام نہ کیا جائے صلح میں جس میں صلح کے فوائد حاصل نہ ہو۔ اسلام نے جب بھی کوئی سلوگن دیا ہے یا ایک روش بیان کی ہے یا کہ تشبیہ دی ہے، وہ اسلام کی جو تشبیہ ہے، روش جو ہے، وہ پائیدار ہے۔ جس طرح کہا گیا کہ ان العزت للہ جمیعا، کہ تمام کی تمام عزت اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اگر عزت تم نے حاصل کرنی ہے تو لوگوں کی خوش آمدید مت کرو، چاپلوسی مت کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھکو۔ ان القوت للہ جمیعا، اور تمام طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بس جو ہے وہ اس سے ثابت ہوتا ہے جو قرآن نے کلیے دیے ہیں، قانون دیے، وہ سٹرانگ ہیں، ان پر اگر انسان چلے تو دنیاوی مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ پیغمبر گرامی ایک سفر پر تھے اور 700 صحابی ان کے ساتھ تھے، اور خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے محمد، ہم نے فرشتوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیے، آپ بھی اس طرح کریں کہ اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کریں، تاکہ یہ ایک دوسرے کی نسبت ذمہ دار ہو جائیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ تو پیغمبر نے وحی کے مطابق حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، حضرت عثمان کو عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا، سلمان فارسی کو ابو ذر کا بھائی بنایا،
طلحہ کو زبیر کا بھائی بنایا، مصعب کو ابو ایوب انصاری کا بھائی بنایا، حضرت حمزہ کو زید بن حارثہ کا بھائی بنایا، ابو دردہ کو حضرت بلال کا بھائی بنایا، جعفر تیار کو معاذ بن جبل کا بھائی بنایا، مقداد کو عمار یاسر کا بھائی بنایا۔ اور پھر یہاں نہیں رکے پیغمبر، خواتین کو آپس میں بہنیں بنایا، حضرت عائشہ کو حضرت حفصہ کی بہن بنایا انہوں نے، حضرت ام سلمہ کو حضرت صفیہ کی بہن بنایا۔ تو اسی دوران پیغمبر کی نگاہ پڑی امام علی علیہ السلام پر، تو امام علی رو رہے تھے۔ پیغمبر نے سوال کیا، علی کیوں رو رہے ہو، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو امام علی نے ارشاد فرمایا، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، میرا کوئی بھائی آپ نے نہیں چنا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا آپ نے۔ تو پیغمبر نے فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ میرے بھائی ہیں اس دنیا اور آخرت میں، یا علی انت منی وانا من، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی جب بھی کسی کو کسی کا بھائی بناتے تھے تو مزاج کو دیکھتے تھے کہ دو آدمیوں کے مزاج آپس میں ملتے ہیں تو اس مزاج کی بنیاد پر ان کو آپس میں بھائی بنایا جاتا تھا، پسند کی بنیاد پر، سلیقے کی بنیاد پر بھائی بنایا۔ جس طرح دیکھیں حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، طلحہ کو زبیر کا بھائی بنایا، یعنی یہ لوگ شروع سے ان کے آپس میں مزاج ملتے تھے، اس بنیاد پر پیغمبر نے فیصلہ کیا اور ان کو آپس میں بھائی بنایا۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اور یہ ایک بدن کی مانند ہے کہ بدن کا ایک حصہ بیمار پڑ جاتا ہے تو دوسرا حصہ بھی محسوس کرتا اس بیماری کو۔ پس بھائی بنایا جو پیغمبر نے یا اسلام نے جو بھائی ہونے کی تاکید کی ہے، یہ تاکید اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ایک حقیقت ہے جس کی بنیاد پر یہ تاکید کی گئی ہے۔ اور اسلام نے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں جو دینی بھائی کی نسبت ہیں، اور ان حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کا مومن بھائی آپ پر حق یہ رکھتا ہے کہ مشکل میں آپ اس کی مدد کریں، اس کے عیبوں کو چھپائیں، اس کے مخالف کے سامنے اس کے ساتھ ڈٹ جائیں، اس کی کوئی غیبت کر رہا ہو تو وہ غیبت کرنے والے کو روکیں اس سے۔ اور مومن پر حق یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کی کوئی خفیہ چیز ہے، اسرار ہیں، راز ہیں آپ کے پاس، تو آپ ان اسراروں کو اسرار رہنے دیں، راز رہنے دیں۔ اگر وہ مومن آپ کا کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کی تلافی کریں، وہ آپ سے معافی مانگتا ہے اس کی معافی کو قبول کریں، اس کو آپ نے کوئی وعدہ دیا ہے اس وعدے پر عمل کریں، بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری کی میں عیادت کرنے کے لیے جائیں، وہ اگر آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کریں، وہ اگر آپ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں، وہ آپ کی نسبت کوئی کام کرتا ہے آپ کے لیے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی عزت کا خیال رکھیں، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں، اس کو کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، اس میں اس کی مشکل کشائی کریں، اس کی مشکل کو دور کریں، اس کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کی صلح کروانے کی کوشش کریں، وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم کو روکیں، کسی پر ظلم نہ کرے، وہ آپ سے اگر مشورہ کرتا ہے تو اچھا مشورہ اس کو دیں، وہ اگر آپ کو سلام کرتا ہے اس کے سلام کا جواب دیں، اور اگر وہ آپ کے سامنے کوئی گواہی دیتا ہے کہ کسی بات کا اقرار کرتا ہے یا کوئی آپ کو بات بتانا چاہتا ہے تو آپ کی گردن پر حق ہے کہ اس کی بات کو مانیں،
اس کے دوست کو اپنا دوست سمجھیں، اس کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھیں، مشکلات میں اسے اکیلا نہ چھوڑیں، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اس کے لیے پسند کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے صلح کی بڑی تاکید کی ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہتر ہے ہر حالت میں، جنگ سے نتیجہ نہیں نکلتا۔ تمام دنیا میں جنگیں جو ہوئی ہیں آخر میں ان کا نتیجہ نکلا کس پر؟ مذاکرات پر، صلح پر۔ تو بہتر ہے کہ انسان شروع سے ایسا کام کرے کہ جنگ تک نوبت نہ آئے، اور پھر جنگ اگر ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، کسی سے اختلاف ہو گیا ہے، تو جتنا جلدی ہو اس کو اختلاف کو برطرف کریں، کیونکہ اختلاف کو کوئی شروع میں برطرف کریں گے، جھگڑے کو شروع میں برطرف کریں گے تو آسان ہوگا، لیکن وہی جھگڑا اگر ایک ہفتے تک چلا جائے گا، پہلے اگر ایک بات پر جھگڑا تھا، اب 5 باتیں بنیاد بن جائیں گی اس جھگڑے کی، چاہے یہ فیملی کے اندر ہو، معاشرے کے اندر ہو، دوست و رفقا کے درمیان ہو، کسی سطح پر بھی ہو، کوشش کی جائے کہ جھگڑے کو جتنی جلدی ختم کیا جائے، صلح کی طرف انسان جائے۔ کیوں؟ اگر آپ جو ہے، اور سب سے بہترین یہ ہوتا ہے کہ صلح کے لیے آپ خود قدم اٹھائیں، بجائے کسی اور کو انوالو کرنے کے خود قدم اٹھائیں، تو وہ آسان ہوتا ہے، اور ڈائریکٹ بات کریں وہ آسان ہے۔ اسے تھرڈ پارٹی کے ذریعے جب بات کریں گے تو بات ایک تو بات کھل جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ ممکن ہے تھرڈ پارٹی آپ کے مزاج کو نہ جانتی ہو، آپ کے مد مقابل کے مزاج کو نہ جانتی ہو، اور وہ صلح کرانے کے بجائے مزید جھگڑا اس سے بڑھ جائے۔ اور صلح کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی ہے کہ حتیٰ ایسے کام جو کہ عام طور پر حرام ہے، اگر صلح کے معاملے میں ہو تو وہ جائز ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اگر آپ کے جھوٹ بولنے سے کسی دو مومنوں کے درمیان صلح ہو رہی ہے، پیار بڑھ رہا ہے، محبت آ رہی ہے، تو آپ جو ہے وہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ لا کذب علی المصلح، جو آدمی صلح کروا رہا ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس کی۔ اسی طرح آرام میں علیحدہ سرگوشی کرنا، محفل میں بیٹھ کر کے آہستہ سے بات کرنا جس سے بدگمانی پھیلتی ہو، وہ جائز نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سرگوشی اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ دو آدمیوں کے درمیان صلح قائم ہو جائے، تو وہ سرگوشی جائز ہے۔ لا خیر فی کثیر من النجوى، یہ جو سرگوشیاں ہیں محفل میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے بز بز کرنا، خاموشی میں بات کرنا، محفل کو ڈسٹرب کرنا، بدگمانی کا موجب بننا جائز نہیں ہے۔ الا امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، لیکن 3 مقام پر سرگوشی جائز ہے، کہ آپ کسی کو صدقہ دینے کا حکم دے کہہ رہے ہیں، سچ بولنے کا حکم کہہ رہے ہیں، یا اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ صلح قائم کرنے کے لیے کچھ سرگوشی کرنے، وہ جائز ہے۔ قسم اگر انسان اٹھا لے تو اس کو توڑنا جائز نہیں ہے، اگر توڑیں گے تو کفارہ ہوگا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، 3 دن آپ روزے رکھیں گے، یا جو ہے وہ لباس دیں گے، قسم کو توڑیں گے۔ لیکن اگر آپ نے قسم آپ کی آپ قسم کو توڑ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی قسم کے توڑنے کی وجہ سے 2 آدمی کے درمیان صلح قائم ہو رہی ہے، تو قسم کو آپ توڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں ان 2 آدمیوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا، میں تھک گیا ہوں، روزانہ یہ جھگڑتے ہیں، روزانہ لڑائی کرتے ہیں، قسم آپ نے اٹھا لی، اس کے بعد میں نے صلح نہیں کروانی، وہاں پر اگر آپ صلح توڑیں گے، آپ وہاں پر قسم توڑیں گے اس لیے کہ صلح قائم ہو جائے، ان کے درمیان جو ہے وہ آشتی آ جائے، تو وہ قسم اس کا کفارہ نہیں ہے، وہاں قسم توڑنی جائز ہے۔ ہماری گردن پر خمس ہے، آئمہ کا حق ہے، اور یہ آئمہ تک پہنچتا ہے، مجتہدین تک پہنچتا ہے، لیکن جو ہے امام فرماتے ہیں اگر آپ کو ضرورت پڑے
دو مومنوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے مال کی ضرورت پڑے، پیسے کی ضرورت پڑے، تو آپ خمس سے خرچ کر سکتے ہیں دو مومنوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ دو مومن آپس میں لڑ گئے ہیں، جھگڑا ہو گیا ان کا، لیکن آپ انہیں اپنے گھر میں دعوت دیں گے، کھانا کھلائیں گے، ان کو انوائٹ کریں گے اور کھانے پہ خرچ آئے گا، تو آپ ان کو صلح قائم کرنے کے لیے سہم امام سے، خمس سے خرچ کر سکتے ہیں، تاکہ ان کے درمیان صلح قائم ہو جائے، پیار و محبت آ جائے، آشتی آ جائے اور نفرتیں دور ہو جائیں۔ ایک اور، وصیت پر عمل کرنا واجب ہے اور اس کو ترک کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کسی نے وصیت کی ہے کہ میرے بعد یہ کام کیا جائے، البتہ وصیت اس چیزوں میں ہو سکتی ہے جو اس کے اختیار میں ہے۔ اس طرح کی وصیت کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ فلاں آدمی میرے بعد مہینے میں 4 روزے رکھے گا، یہ جائز نہیں، وہ بیچارہ شاید نہ رکھ سکتا ہو، خواہ مخواہ وصیت کر۔ اور منت میں بھی ایسا ہے، بعض اوقات لوگ بے دڑک سے، وہ ہمارے ایک فیملی میں رشتے دار تھے، وہ جہاں کی کوئی مصیبت پیش آتی تو ان کو بیٹوں کو کہتے تھے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ نہیں، روزہ رکھنا جو ہے وہ اپنے اختیار سے رکھنا، اس نے کسی پر آپ ٹھونس نہیں سکتے، کسی کی طرف سے منت نہیں مان سکتے، کسی کے مال میں منت نہیں مان سکتے کہ میں ابھی منت مان لوں کہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہر جمعرات کو اوسلو آئیں گے، میرا کام ہو جائے گا۔ نہیں، یہ تعلق نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں۔ منت میں، وصیت میں، اس چیز میں آپ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو اختیار ہے۔ پیغمبر گرامی کے اونٹ گم ہو گئے، تو اونٹوں کے ساتھ جو نوکر تھے ان کو بھی وہ ڈاکو جو انہوں نے اغوا کر لیا۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ اونٹ مل گئے، مدینے میں انٹر ہوئے، اور وہ نوکرانی جو کہ ایک اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ اونٹ سے جب مدینے میں اتری تو اس نے کہا کہ میں نے اس اونٹ کو ذبح کرنا۔ پیغمبر نے سوال کیا کیوں؟ کہا جب ہم ڈاکوں کے پاس تھے تو میں نے منت مانی تھی کہ جس اونٹ پر میں مدینے میں انٹر ہوں گی بیٹھ کر کے، اس کو ذبح کر دوں۔ پیغمبر نے پہلے ہنسے، کہا اس بیچارے کا قصور یہ ہے کہ تمہیں اٹھا کر لایا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری منت نافذ نہیں ہے، کیوں کہ یہ اونٹ میرے ہیں، تیرے نہیں ہیں۔ تیری منت اپنے مال میں ہو سکتی ہے، میرے مال میں نہیں ہو سکتی۔ تو وصیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ وصیت ہوئی ہے اور وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اگر وصیت پر عمل کرنے سے فتنہ پھیلتا ہے، جھگڑا بنتا ہے، صلح ختم ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وصیت پر عمل نہیں کرنا، تاکہ صلح قائم رہے، فتنہ نہ بنے۔ بلکہ قرآن کی آیت ہے وَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا او اثمن فَاصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا اثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو آدمی ڈر رہا ہو وصیت کو نافذ کرنے کے حوالے سے کہ اس سے کوئی فتنہ پھیلے گا یا اس سے کوئی گناہ ہو جائے گا، وصیت کو نافذ کرنے کی وجہ سے گناہ ابھر کر سامنے آ جائے گا، تو وہ وہاں پر وصیت کو نافذ نہ کرے، اس کو لاگو نہ کرے، اور ایسا اگر نہیں کرے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 میں اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ بس اسلام نے ہمیں صلح کی طرف توجہ دلوائی ہے، اور اکثر جو ہے معاشرے میں صلح کیوں نہیں ہوتی کہ جہاں کہیں بھی چنگاری اٹھتی ہے نا، جنگ شروع ہوتی ہے، وہاں بجائے کہ صلح کا کوئی نہیں سوچتا، ہر کوئی اپنے مفادات کو دیکھتا ہے کہ اسلحہ کس کا بک رہا ہے، مال کس کا بک رہا ہے، بہتر کس کے یہاں آ رہی ہے۔ وہ سارے لوگ جو ہے کہیں جنگ ہو صحیح، ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے وہاں انٹر ہوتا ہے اور اس آگ کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، بجائے کہ ہماری مثال اس طرح ہو گئی ہے کہ ایک آدمی دیکھا کسی گھر کو آگ لگی ہوئی تھی، تو کیا دیکھا اس نے؟
وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو فوراً سگریٹ نکال کر کے اپنا وہ سگریٹ سلگانا شروع کر دیا اس نے. کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے؟ کہا فائدہ اٹھا رہا ہوں، ایک ماچس کی تیلی بچا رہا ہوں کہ دوسرے کی آگ سے اس کا گھر جل رہا ہے، اس نے اپنا چھوٹا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس گھر کو آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی. بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے صلح کی طرف اور پیار و محبت کی طرف جائیں، تاکہ قرآن کی یہ آیات ہیں ان کی وجہ سے، ان پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم پر رحمت نازل ہو.